سینئر صحافی، کالم نگار اور سینیٹر عرفان صدیقی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے 9 مئی کی امریکن 9/11 سے کوئی مشابہت ہے یا نہیں۔ یہ ٹھیک ایک صدی قبل جرمنی کے آتش بجاں نازی لیڈر ایڈولف ہٹلر کی شراب خانہ بغاوت سے کمال درجے کی مماثلت ضرور رکھتا ہے۔ وہی سیاسی عدم استحکام، وہی اقتصادی بدحالی، وہی ایک شوریدہ سر لیڈر، اس کے باغیانہ بانک پن پر فریفتہ ویسے ہی اندھے، گونگے، بہرے مقلدین، گوئبلز کے معجزہ فن کا شاہکار، وہی فنکارانہ بیان بازی اور وہی کھوکھلے نعرے۔ پہلی جنگ عظیم میں زخمی ہو کر ہسپتال پہنچنے والا ایڈولف ہٹلر صحت یاب ہو کر میونخ پہنچا تو اس کے دل و دماغ میں تمنا کا پھول کھل چکا تھا۔ اپنی شعلہ بیانی کے باعث وہ 1920 میں قائم ہونے والی نازی پارٹی کا سرکردہ لیڈر بن گیا۔ 3 سال بعد اس نے جرمن حکومت گرانے اور نازی پارٹی کا تسلط جمانے کا منصوبہ بنایا۔ 2000 سربکف انقلابی تیار کرے۔ منصوبے کا آغاز 8 نومبر 1923 کو میونخ کے ایک بڑے روایتی شراب خانے سے ہوا، جہاں ہٹلر کے باغیانہ خطاب نے ہزاروں لوگوں پر سحر طاری کر دیا۔ انقلابی جتھے شراب خانے سے نکلے تو مسلح پولیس سے سامنا ہوا۔ پہلے ہی جھڑپ میں 16 انقلابی پار ہو گئے۔ ہٹلر زخمی ہوا، 2 دن روپوش رہنے کے بعد پکڑا گیا۔ بغاوت کا مقدمہ چلا۔ وہ ہر روز عدالت میں آگ اگلتا، اس شاخ کی تعداد بڑھتی گئی۔ عدلیہ کے بعض ججوں کے دلوں میں بھی ہٹلر کا عشق سلگنے لگا۔ اسے بغاوت جیسے جرم میں صرف 5 سال کی سزا ہوئی۔ ایک جج نے فیصلے میں لکھا، بغاوت کے حوالے سے متعلقہ قوانین کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہونا چاہیے جس کے احساس و جذبات ایک محب وطن جرمن شہری جیسے ہوں، جس کی سوچ ایک سچے جرمن شہری جیسی ہو جیسا کہ ہٹلر کی ہے۔ ابھی صرف 9 ہی ماہ گزرے تھے کہ نیک چلنی اور اچھے رویے کی بنیاد پر ہٹلر کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ جرمنی میں صادق اور امین قرار دیے جانے والا کوئی قانون نہ تھا، ورنہ عدالت اسے بصد مسرت ایسے القابات بھی عطا کر دیتی۔ بغاوت جیسے سنگین جرم میں صرف 9 ماہ کی آسائش، اسلام آباد پولیس لائن کے آراستہ پیراستہ بنگلے جیسی قید کے بعد ہٹلر نے مروجہ سیاسی راستے اختیار کرنے کی حکمت عملی اپنائی، لیکن اس کے سارے تیور ایک انا پرست، شوریدہ سر اور آمادہ بغاوت و فتنہ پرور جیسے ہی رہے۔ اسے گوئبلز جیسا ساتھی میسر آ گیا جو بے سر و پا الزامات اور جھوٹ پر مبنی فریب کارانہ بیانات تراشنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ 1933 کے انتخابات میں ہٹلر کی خطیبانہ حشر سامانیوں اور گوئبلز کے جذبات انگیز بیانوں نے رنگ دکھایا۔ ہٹلر جرمنی کا وائس چانسلر بن گیا۔ 6 برس بعد ہی اس کی توسیع پسندی نے دوسری جنگ عظیم کی آگ بھڑکائی، جو 6 سال تک بھڑکتی رہی۔ ہٹلر ہار گیا، گوئبلز کو اپنا جانشین نامزد کیا اور ایک تہہ خانے میں اپنی محبوبہ کے ہمراہ خودکشی کر لی۔ تاریخ کا یہ سب سے بڑا دروغ باف اور بیانیہ ساز گوئبلز صرف ایک دن جرمنی کا حکمران رہا۔ ہٹلر کی خودکشی کے اگلے دن گوئبلز اور اس کی بیوی نے اپنے اکلوتے بیٹے اور 5 بیٹیوں کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور پھر دونوں نے خودکشی کر لی۔ یہ طویل کہانی بیان کرنے کا مقصد جرمن مورخین کے تبصروں اور آراء کی طرف توجہ دلانا ہے جو کسی نہ کسی طور اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ نتیجہ یہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر 1923 کی شراب خانہ بغاوت کو واقعی ملکی دستور کے مطابق ایک سنگین جرم کے طور پر دیکھا جاتا، ہٹلر اور باغی اپنے جرم کے مطابق سزا پاتے، تو نہ کبھی جرمنی نازی وجود میں آتا، نہ دنیا دوسری جنگ عظیم کے آزار سے دوچار ہوتی، نہ 6 کروڑ انسان ایک خود سر شخص کی بپھری ہوئی انا اور پراگندہ فکر کی بھینٹ چڑھتے۔ بحث و فکر کا حاصل یہ ہے کہ شراب خانہ بغاوت ہٹلر اور نازی پارٹی کا نہایت احمقانہ منصوبہ تھا، لیکن باغیوں سے نمٹنے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ احمقانہ تھا۔ 1923 کی شراب خانہ اور 2023 کے زمان پارک بغاوتوں کے درمیان بلا کی مماثلت کے بعد اہل پاکستان کے ذہنوں میں یہ سوال کل بلا رہا ہے کہ ہماری ریاست شرپسندوں اور فتنہ پردازوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہی ہے؟ کیا 9 مئی کے بعد بھی عمران کا شمار سیاستدانوں میں ہوتا ہے؟
اور پی ٹی آئی آج بھی عمومی سیاسی جماعتوں میں گنی جائے گی، یا 9 مئی کی بغاوت سے کوئی جوہری تبدیلی واقع ہو گئی ہے؟ 9 مئی 2023 تک تمام تر جمہوریت گریز رویوں کے باوجود پی ٹی آئی سیاسی برادری کا حصہ تھی۔ عمران خان اپنی شوریدہ سری اور فتنہ پرور سرگرمیوں کے باوجود سیاست کے اکھاڑے میں تھے اور سیاستدان ہی شمار ہوتے تھے۔ لیکن کیا 9 مئی کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی، بغاوت اور دونوں کی شرمناک دہشت گردی کو بھی عمومی سیاسی حرکیات کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ عمران خان کامل 1 برس تک اس انقلاب کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ان کے آتشی بیانات، فوج کے سینئر عہدیداروں پر سنگین الزامات، آرمی چیف کے بارے میں برہنہ گوئی اور فدائین کو لڑنے مارنے پر اکسانے کے ناقابل تردید شواہد کو کیسے جھٹلایا جائے؟ انہوں نے گوئبلز کا لشکر جرار تیار کیا، جن کی قدرت فن گوئبلز سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ انہیں آج بھی یقین ہے کہ کسی آن ایک بھونچال آئے گا اور انہیں اچھال کر زمان پارک سے وزیر اعظم ہاؤس لا بٹھائے گا۔ 9 مئی کی بغاوت کا مقصد بھی اسی بھونچال کو حرکت میں لانا تھا۔ فتنہ و فساد کے 10 دن کے بعد انہوں نے مذمت کا لفظ بھی اس بے دلی سے ادا کیا جس طرح شادی پر نہ آمادہ ہونے والی مجبور دلہن نکاح کے وقت ہچکیاں لیتے ہوئے ہاں کہتی ہے۔ امریکہ نے پارلیمنٹ پر حملہ آور ہونے والوں میں سے کسی کو نہیں بخشا۔ برطانیہ نے 2011 کی بلوائیوں کو کڑی سزائیں دی، چاہے وہ کھڑکی کا ایک شیشہ توڑنے والی 13 سالہ بچی تھی یا 2 جانگھیے چرانے والی غریب خاتون۔ اگر ہم بھی 2023 کی بغاوت سے 1923 جیسی حماقت سے ہی نمٹنے اور سنگین جرائم کو انسانی حقوق کی قبائے خوش رنگ پہنا دی تو ملک بھر کی 116 جیلوں میں بند 88 لاکھ قیدیوں کو بھی رہا کرنا ہوگا کہ ان میں سے کسی قیدی کا جرم 9 اور 10 مئی کے جرائم سے زیادہ سنگین نہیں ہے۔